کیا ہمارا اس سے ایمان اٹھ چکا ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ ہے اور اللہ رزق بڑھاتا ہے؟ رشتہ داروں سے ملیں گے، صلہ رحمی کریں گے تو وقت کا ضیاع ہوگا، اس سے اچھا ہے میں ڈبل شفٹ لگا لوں، اس سے اچھا ہے میں اپنے پیسے مزید کما لوں۔ اللہ کے نبی کے وعدے ایک طرف ہیں، ہمارا رویہ کیا کس ٹگر نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ ایک لقمہ ہم ایکسٹرا نہیں کھا سکتے۔ یہ سب کا ایمان ہے۔ جو سانس لکھ دی ہیں ایک سانس بھی ہم ایکسٹرا نہیں لے سکتے۔ لیٹر پہ کوئی شخص ہے تو اس کے پیٹ میں دنیا والے انجیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی اپنی خوراک کھا کے جاؤ، ابھی رہتی ہے۔ ماں باپ سے بھی کبھی غلطی ہوتی ہے کہ وہ نا کمپٹیشن کریٹ کرتے ہیں، ایک کو زیادہ دیتے ہیں، ایک کو بالکل ہی جو لفٹ نہیں کراتے، تو پھر اس کے ذہن میں خدشات پیدا ہوتے ہیں اولاد کے۔ تو میرے خیال یہاں پیرنٹنگ بھی درست ہونے والی ہے، ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے، عقل مندانہ فیصلے کرنے چاہیے۔ اسلام نے بتایا کہ اف بھی نہیں کہہ سکتے آپ اپنے والدین کو، ٹھیک ہے، لیکن وہ والدین کو چاہیے کہ اولاد کے حقوق، بچے کو آپ 2 کروڑ روپے کی جائیداد دے رہے ہیں اور دوسرے بچے کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا بیٹا بڑا صبر والا ہے بیچارہ نا، یہ ماشاءاللہ بہت صبر والا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ زیادتی ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے وہ آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہے، والدین نے ترازو کو برابر رکھنا ہے۔ جب والدین انصاف نہیں کرتے تو بالکل پھر اولاد میں ایک احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس سٹریس میں رہنے کی وجہ سے وہ بھائی بھائی کا دشمن بھی بن جاتا ہے۔ تو پیچھے جو والدین ہوتے ہیں انہوں نے انصاف نہیں کیا ہوتا، تو اس کے ذمہ دار والدین بھی ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا مری واقعہ پہ ہی اگر بات کریں، اگر آپ کے پاس وہ مہمان ہے نا، ایز اے مہمان دیکھیں یا ایز اے ضرورت مند دیکھیں، وہ مر رہے ہیں، صحیح بات، تو اس وقت اپنی ہر چیز پیش کریں۔ ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ کچھ لوگوں نے، شاید میں ایک ویڈیو علی بھائی سن رہا تھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کے لیے نا وہ جہیز کا سامان بنا کے رکھا ہوا تھا، تو اس نے وہ ساری رضائیاں، وہ بھی مری کا ہی آدمی تھا، اس نے ساری چیزیں اٹھا کے لوگوں کو دے دی۔ کیا بات، دیکھیں اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، اور دیکھنے کو ملے ایسے واقعات، ایسے واقعات بھی ملیں کہ لوگوں نے تعاون بھی بہت کیا، اور بہت سے لوگوں نے مساجد کھول دی، اپنے سینٹرز کھول دیے، ہوٹلز، کچھ لوگوں نے ہوٹلز کھول دیے۔ سارے نیگیٹو نہیں تھے، سارے نیگیٹو نہیں، یہ کچھ جو نیگیٹو لوگ ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ جو میں نے واقعہ علی بھائی آپ کو سنایا ہے، اب یہاں دیکھیں کہ اپنے بچوں کو، جو یہ بھی بچوں کے لیے کما رہے تھے اور ادھر بھی بچوں کا سلسلہ ہے، اپنے بچوں کا کھانا مہمانوں کو پیش کر دیا، اور مری میں اگر ان نیگیٹو لوگوں کو دیکھیں تو انہوں نے بچوں کے لیے کمانا تھا نا۔ صحیح بات، تو صرف سوچ کی بات ہے۔ عثمان بھائی، میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا ہمارا اس سے ایمان اٹھ چکا ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ ہے اور اللہ رزق بڑھاتا ہے باقاعدہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلہ رحمی سے رزق بڑھتا ہے۔ جی، ہم کہتے ہیں نہیں، رشتہ داروں سے ملیں گے، صلہ رحمی کریں گے تو وقت کا ضیاع ہوگا، اس سے اچھا ہے میں ڈبل شفٹ لگا لوں، اس سے اچھا ہے میں اپنے پیسے مزید کما لوں۔ اللہ کے نبی کے وعدے ایک طرف ہیں، ہمارا رویہ کیا کس ٹگر ہم چل پڑیں؟ دیکھیں جو رزق کے حوالے سے ہے نا، جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ ایک لقمہ ہم ایکسٹرا نہیں کھا سکتے۔ یہ سب کا ایمان ہے۔ جو سانس لکھ دی ہیں ایک سانس بھی ہم ایکسٹرا نہیں لے سکتے، صحیح بات، ٹھیک ہے۔ بلکہ یہاں مجھے یہ بات بھی ذہن میں آ رہی ہے، میں ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہاسپٹل میں گیا، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی وینٹیلیٹر پہ ہے، انہوں نے بتایا یہ 6 ماہ سے وینٹیلیٹر پہ بے ہوش ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات تھی کہ اس کے پیٹ کے اوپر ایک نالی لگی ہوئی تھی خوراک کی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ دیکھیں میں جو جس انداز سے دیکھ رہا ہوں نا، یہ بندہ 6 ماہ سے وینٹیلیٹر پہ ہے، اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے نزدیک یہ ڈیڈ ہے، یہ فیملی کے کہنے پہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا، جو اس کے پیٹ میں دنیا والے زبردستی وہ خوراک انجیکٹ کر رہے تھے، میرا بلیو یہ تھا کہ ابھی اس کا اس دنیا میں خوراک پڑی ہوئی تھی، یہ وہ بول نہیں سکتا، مانگ نہیں سکتا، دنیا والے پھر بھی اس کے پیٹ میں انجیکٹ کر رہے ہیں۔ یعنی ایک بھی لقمہ جو ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے وہ تو ہم نے کھا کے جانا ہے۔ اب وینٹیلیٹر پہ کوئی شخص ہے تو اس کے پیٹ میں دنیا والے انجیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی اپنی خوراک کھا کے جاؤ، ابھی رہتی ہے۔ تو جو ہمارے قسمت میں ایک لقمہ لکھ دیا گیا جب ہم نے کھا کے جانا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا، پھر کیوں ہم اس کے لیے لڑیں، کیوں مادہ پرست ہو جائیں؟ صحیح بات، صحیح بات، نہ ہم ایکسٹرا سانس لے سکتے ہیں، نہ ہم ایکسٹرا کھا سکتے ہیں، جو قسمت میں ہے وہی لے سکتے ہیں، تو پھر ہم ان ساری چیزوں کے لیے بھائی بھائی کو قتل کیسے کر دیتا ہے؟ یہ تو ایک شیطان کا حملہ ہے، اور نفس کا حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہر کام صرف شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، انسان کا اپنا نفس بھی کئی بار شیطان بن جاتا ہے اللہ سے دوری کی وجہ سے۔ صحیح بات ہے۔ اور جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے عثمان بھائی کہ بھائیوں کو حسد ہو گیا یوسف علیہ السلام سے۔ جی بالکل۔ تو میں ایک سینٹینس پہ مجھے بڑا وہ انٹرسٹنگ لگا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ شیئر کرنا، اور آگے جو ریزن انہوں نے بتائی نا وہ یہ تھی کہ بے شک شیطان انسان کا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ جی بالکل۔
تو یہاں پر بجائے کہ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھائیوں کے خلاف نیگیٹو کر دیتے ہیں جی کہ تیرے بھائی ایول ہیں. جی یہ بھی تو سینٹینس ہو سکتا تھا نا کہ تیرے بھائی ایول ہیں. جی لیکن بات ڈائریکٹ کی شیطان کی طرف کہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں, مطلب مجھے یہ سمجھ لگی کہ ایک دروازہ چھوڑا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں ایک سوچ کہ بھائیوں سے غلطی ہو جائے تو معاف کرنے کا ایک وہ رکھو. جی لیکن جب ماں باپ ہی آپس میں بھائیوں کے مطلب ایک وہ حسد کریٹ کرے نا, کچھ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں نا ایسا دیکھنے کو ملتا ہے عثمان بھائی کہ ماں باپ سے بھی کبھی غلطی ہوتی ہے کہ وہ نا کمپٹیشن کریٹ کرتے ہیں, ایک کو زیادہ دیتے ہیں, ایک کو بالکل ہی جو لفٹ نہیں کراتے, تو پھر اس کے ذہن میں خدشات پیدا ہوتے ہیں اولاد کے. تو میرے خیال یہاں پیرنٹنگ بھی درست ہونے والی ہے. ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے, عقل مندانہ فیصلے کرنے چاہیے, رویہ بچوں سے اچھا رکھنا چاہیے. بلکہ یہی میں مزے کے بعد ڈی ایس پی صاحب جن کے پاس میں بیٹھا تھا کہتے ہیں میرے والد صاحب ہم سارے بھائیوں کو صاحب کہہ کے بلاتے تھے, یہ بیٹا میرا, یہ بیٹا میرا صاحب ہے, یہ بھی بیٹا میرا صاحب ہے. کہتے وہ بچپن سے والد کے ساتھ اتنی دوستی اور محبت, کیونکہ انہوں نے ہمیں عزت دی. تو بچے کو جب آپ عزت دیتے ہیں تو ماشاءاللہ بچہ ایک تو اچھا فیل کرتا ہے, دوسرا وہ بھی آپ کی عزت کرتا ہے. تو میرا خیال ایک تو پیرنٹنگ بھی ہماری جو ہے نا وہ عثمان بھائی میں چاہتا ہوں آپ بھی کچھ نصیحت بھی کریں, کچھ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے آپ دیکھیں کہ ان کا رویہ کیا تھا بچوں کے ساتھ اپنے, اور کتنا وہ پیار سے ڈیل کرتے تھے اور جوڑ کر رکھتے تھے, فیملی کو جوڑ کر رکھتے تھے. اس میں میں چاہتا ہوں یہ علی بھائی بڑا معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی والدین کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق اسلام میں بیان ہوئے, نو شک اس میں بالکل اسلام نے بتایا کہ اف بھی نہیں کہہ سکتے آپ اپنے والدین کو, ٹھیک ہے, لیکن وہ والدین کو چاہیے کہ اولاد کے حقوق بھی پڑھیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی, اس نے آ کے کہا کہ میں اپنے اس بچے کو غلام دے رہی ہوں, ایک بیٹے کو. تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن جائیں اس بات پہ. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بچے بھی ہیں؟ کہنے لگی ہیں. آپ نے فرمایا ساری اولاد کو دے رہے ہیں یہ برابر؟ جب کہا ساری اولاد کو آپ برابر دے رہے ہیں, کہتے نہیں صرف وہ اس کو ہی دے رہے ہیں. تو میرے ہسبینڈ ذرا مان گئے تھے, تو میں نے کہا ذرا گواہ نبی پاک کو بنا لوں کہ بات ذرا پکی ہو جائے. آپ نے فرمایا اس نا انصافی کے معاہدے پہ نبی گواہ نہیں بن سکتا. اللہ. یا سارے بچوں میں تقسیم کریں, جائیدادیں اگر آپ دیکھ لیں, ایک زندگی میں اگر آپ جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو پھر بیٹیاں اور بیٹے سب برابر ہیں, پھر تو تحفہ ہے. بے شک. جائیداد تو انسان کے دنیا کے جانے سے بعد, جناب ایک آدمی فوت ہوتا ہے اس کی وراثت ہوتی ہے. صحیح. اگر آپ زندگی میں بانٹنا چاہتے ہیں, ایک بچے کو آپ 2 کروڑ روپے کی جائیداد دے رہے ہیں, صحیح, اور دوسرے بچے کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا بیٹا بڑا صبر والا ہے بیچارہ نا, یہ ماشاءاللہ بہت صبر والا. میں کہتا ہوں یہ زیادتی ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے وہ آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہے, والدین نے ترازو کو برابر رکھنا ہے. جب والدین انصاف نہیں کرتے تو بالکل پھر اولاد میں ایک احساس کمتری پیدا ہوتی ہے. تو ایک وقت آتا ہے کہ اس سٹریس میں رہنے کی وجہ سے وہ بھائی بھائی کا دشمن بھی بن جاتا ہے. تو پیچھے جو والدین ہوتے ہیں انہوں نے انصاف نہیں کیا ہوتا, تو اس کے ذمہ دار والدین بھی ہوتے ہیں.